اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر فرض نماز کے بعد اللہ کا یہ ایک اسم پڑھ لیں، رزق کی کبھی محتاجی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے بہت سارے اسماء ہیں، بہت سارے اسم ہیں ان کے اسماء الحسنیٰ کی۔ آلریڈی ہم ڈیفرنٹ تسبیحات اور آپ کو جو ہے وہ ذکر بھیج چکے، ویڈیوز بنا چکے۔ تو اسی طرح سے آج کا جو عمل ہے یہ بھی بہت زبردست اور بہت آزمایا ہوا، اس کے رزلٹس بہت اچھے ہیں۔ اور وہ میرے دوست خاص طور پہ جو بہت زیادہ برکت کے حوالے سے، رزق کی کمی کے حوالے سے، اور اکثر میسیجز جن کے مجھے ملتے رہتے ہیں کہ بہت ہی حالات جو ہے اس وقت ورسٹ جا رہے ہیں، مطلب اتنے ورسٹ جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ ڈپریشن اور مایوسی کی طرف چلے جا رہے ہیں رزق کے معاملات کو لے کے۔ اچھا، زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، شیطان کے پاس دو ہتھیار ہیں جن سے وہ وار کرتا ہے اور بڑا شدید وار کرتا ہے۔ وہ دو کون سے ہیں؟ ایک تو جب کچھ مل جائے، آپ کو کوئی چیز حاصل ہو جائے، کوئی نعمت اللہ پاک عطا کر دیں، تو وہ آپ کے دل میں تکبر پیدا کرتا ہے، یہ اس کا ایک ہتھیار ہے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی انسان کو اپنے آپ کو بڑا پن فیل کرنا، پراؤڈ ہو جانا، یہ ایک ہتھیار ہے۔ اور دوسرا ہتھیار وہ اس وقت استعمال کرتا ہے جب یا تو آپ سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے، یا آپ بہت زیادہ جس طرح عبادات اور یہ کرتے ہوئے آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے، مل نہیں رہا ہوتا، اچیو نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ اس کا دوسرا ہتھیار ہے۔ اب انسان کو ان دونوں چیزوں سے بچ کر رہنا ہے، نہ تو بہت زیادہ پراؤڈ ہو جانا اور نہ ہی بہت زیادہ ڈپریشن کی طرف جانا۔ یہ دونوں چیزیں انتہائی خطرناک ہیں، کیونکہ یہ اس کے شیطان کے یہ بہت بڑے ہتھیار ہیں۔ تو جس شخص نے ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیا نا، تو وہ شیطان کے وار سے بچ جاتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں اور اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ لیکن جب تک وہ انسان شیطان کی ٹرانس میں رہتا ہے، چاہے وہ کچھ پا کر جو ہے وہ مغرور ہو گیا ہو یا کچھ کھو کر مایوس ہو گیا ہو، تو ان دونوں سچویشنز کے اندر اس پر کرم نہیں ہو رہا ہوتا پھر، کیونکہ وہ تو مان رہا ہوتا ہے شیطان کی بات۔ اگر وہ اپنی مایوسی کو ختم کر دے اور اس کو اپنے رب پہ یقین کرے گا، تو پھر مایوس نہیں ہوتا وہ بندہ جس کو اپنے رب پہ یقین ہوتا ہے کہ میرے رب نے پہلے بھی مجھے دیا تھا اور اب بھی مجھے مشکل سے اگر کوئی نکالے گا تو وہ میرا رب نکالے گا۔ وہ غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ بابوں کے پاس نہیں جاتے، وہ اپنے اللہ سے ہی رجوع کرتے ہیں اور انہی کو ہی کامیابی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو جا کے کسی بابے کو یہ کہتے ہیں نا، بابا جی میرا یہ کام کر دیں، وہاں اپنے آپ کو اور گڑھے میں گرا دیا، آپ دور ہو گئے رب کی رحمتوں سے، ٹھیک ہے؟ کسی سے آپ رہنمائی لے سکتے ہو، علم سیکھ سکتے ہو، راستہ پوچھ سکتے ہو، چلنا آپ کو خود پڑے گا، یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی کامیابی کی منزل ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں۔ تو اب جو شخص بھی فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اللہ کا یہ اسم ہے، اس کو پڑھ لے گا تو کبھی بھی رزق کی محتاجی اس کو نہیں ہوگی، اور اس کو اپنی ہیبٹ بنا لے، عادت بنا لے۔ اب ڈیپینڈ صرف یہ کرتا ہے کہ اسم ہے یا بدیعو، ٹھیک ہے؟ اب یا بدیعو جو ہے، اگر اس کو کوئی بندہ پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد 79 ٹائم، 1 بار پڑھتا ہے، تو اول آخر اوبیسلی درود شریف تو پڑھے گا، تو اس کو رزق کی محتاجی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بہت سوٹ کرے گا جن کا مزاج اس یا بدیوں کے ساتھ میچ کر جائے گا، تو وہ اس کے لیے یہ اسم اعظم بن جائے گا۔ اب یہ سوٹ کرے گا نہیں کرے گا، اس کی ڈیٹیل ہم یہاں بیٹھ کر نہیں طے کر سکتے۔ آپ مجھے میسج کریں کمنٹ میں، اپنا نام میں بتا دوں گا کہ یہ سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ ہو سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا۔ شام 5 سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے۔ اور اگر کسی مسئلے میں آپ پھنس گئے ہیں اور وہ مسئلہ کئی وظائف کرنے سے بھی حل نہیں ہو رہا، تو آپ اس کے لیے خصوصی دعاؤں کے لیے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے دعاؤں میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ اور جو میرے بہن بھائی یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ایک میسج کر کے واٹس ایپ پہ ٹائم لے لیں
اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں، تسلی سے بات ہو جائے گی۔ بس یہی ریکویسٹ آپ سے ہمیشہ کرتے ہیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔